حضرات گرامی جب تعداد ہو گئی نا 38 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 38، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ایمان لے آئے، لیکن ابھی تک حضرت عمر ابن خطاب ایمان نہیں لائے۔ اس کے درمیان میں یہ معاملہ، یہ واقعہ پیش آیا، وہ اس طرح کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب ہمیں چاہیے کہ ذرا کھل کر لوگوں کے سامنے جا کر اسلام کی تشہیر کریں، اسلام کو بیان کریں، دین کی بات کریں، ان سے اب کھل کر کرنی چاہیے۔ سرکار مسکراتے رہے اور فرماتے رہے، ابھی اتنی قوت نہیں، ابھی اتنی فورس نہیں، ابھی اتنے لوگ نہیں کہ ان کا مقابلہ ہو سکے، کچھ حوصلہ کرو، کچھ صبر کرو۔ لیکن آپ بار بار یہ اصرار کرتے رہے۔ وہ جو اندر عشق تھا نا، جو اندر محبت تھی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین کے پھیلاؤ کے ساتھ، دین کی ترویج و اشاعت کے ساتھ، کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو جائے، یہ جو اندر جذبہ تھا نا، یہ شعلہ جوالہ بن چکا تھا، اور آپ مچلتے رہتے تھے کہ دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے اور پھر دنیا اس سے فیض یاب ہو۔ آپ نے بالآخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کی، اپنے دوست کی، اپنے پیارے کی بات کو مان لیا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ پروگرام یہ بنا کہ چلتے ہیں تو اپنے اپنے جو خاندان کی، وہاں پر ہوتا تھا پرانے زمانوں میں دارے ہوا کرتے تھے، اپنی اپنی برادری کے لوگ الگ الگ بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں۔ کئی بار وہیں پر لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، ایک برادری کا بندہ دوسرے کو کچھ کہہ دیتا تو دو برادریاں آمنے سامنے ہو جایا کرتی تھیں۔ تو حرم کعبہ میں بھی ایسا ہوتا کہ اپنے اپنے قبیلے اور برادری اور خاندان کے لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے۔ اب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک ایک کر کے اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جا کر بیٹھ کے بھلا ہوتا کیا ہے آج۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یہ سب صحابہ جب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے، تو پھر سرکار بھی تشریف لائے۔ جب سرکار تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اسلام کے وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے کھل کر اسلام کی دعوت دی، پہلے خطیب جنہوں نے برسرعام کھل کر اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلام کی سچائی و حقانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو دعوت الی الحق دی۔ اب جو پہلے ہی بھرے پڑے تھے، ہر وقت یہی منصوبے ہوتے رہتے تھے کہ ان کو روکیں کیسے، ان کو باز کیسے کریں، یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ گھروں میں بیٹھ کر یہ منصوبے بنا کرتے، برادریوں میں بیٹھ کر یہ منصوبے بنتے، اور غم غصے کا اظہار کیا جاتا۔ بس ایک باری بہانا بن لیندے ہو، پھڑ کے لمحے پا دے سارے، ویکھی جائے گی ساڈے تو کو تگڑے نے، ساڈے تو کو ڈاڈے نے، ویہ نہیں لواں گے انہوں نے۔ یہ منصوبے تھے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو ہوا کیا، جھپٹ پڑے چاروں طرف سے کافر، پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، جس ڈنڈوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، تھپڑوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ بارش کر دی مارنے کی، جو جو ہاتھ میں آیا۔ اتنے میں عتبہ ابن ربیعہ آیا، اس کی جوتا، بعض لوگوں نے وہ ڈبل سول جوتے پہنے ہوتے ہیں، بھاری برکم جوتا تھا، اس نے جوتا اپنا پکڑا اور پیارے صدیق کے چہرے پہ مارنا شروع کر دی، برمار کر دی۔ اتنا مارا، بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے۔ آپ کی برادری کے لوگ بنو تمیم آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو روکا، پھر اٹھا کر کیا کیا، ایک کپڑے کے اندر انہیں لپیٹا، بے ہوشی کے عالم میں گھر کی طرف لے گئے، اور کہتے ہیں یہ صورت التا ہو، آپ کی آنکھیں، آپ کا ناک اور چہرہ بالکل برابر ہو گیا تھا، آنکھیں نظر نہیں آتی تھی کھلنے کے، اتنی سوجن ہو گئی، ناک برابر ہو گئی چہرے کے، اتنا سوج گیا چہرہ۔ اٹھا کر لے گئے، شام تک انتظار کرتے رہے، کسی طرح ہوش آئے، ٹکور وغیرہ کرتے رہے، جو جو بندوبست تھا اس وقت علاج معالجے کا وہ کرتے رہے۔ شام کے وقت جب تھوڑی سی ہوش آئی نا تو میرے پیارے صدیق پتہ کیا پوچھتے ہیں، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یار دا کی حال ہے، میرے محبوب دا کی حال ہے، میرے معشوق دا کی حال ہے، دسو اللہ دے یار دا کی حال ہے۔ پہلا سوال کیا تھا، ہوتا لوگ کراتے ہیں ہائے میں مر گیا،
ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی ہوش نہیں، یہ کوئی فکر نہیں. کہا ما فعل رسول اللہ، رسول کریم کا کیا حال ہے. اور وہ جو برادری والے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ اٹھ کر کہے گا کہ یار انہوں نے مجھے مارا ہے، میں تو دین ہی چھوڑ دیتا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے ٹھڈا لگ جائے نا تو بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. ایسی نمازوں کا کی فائدہ. میں ایک دفعہ ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ان کا ایک مرید کہہ رہا کہ حضرت صاحب جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا تو مجھے نا نماز پہ 1 دن پڑھوں 2 دن پڑھوں بخار چڑھ جاتا ہے، پھر آیا ہی نہیں جاتا مسجد میں. کہتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ہی بخار چڑھ گیا جاتے ہوئے. اب کیا ہوا، میں بڑی مشکل سے میں مسجد میں پہنچا، 2 رکعتیں پڑھی تو پھونک کے بخار چڑھ گیا. اب میں نے کیا کیا، رومال تھا جو کندھے پر ہوتا ہے، جیسے حاجی رفیق صاحب رکھتے ہیں، جہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں، اور غصہ لگتا ہے بابا اس جگہ مالک کے ٹور گئے نے. وہ رومال کندھے سے اتارا، جھاڑا اس کو اور کہا لے بھائی اللہ جے تینوں ساڈیاں نمازاں نہیں نہ چنگیاں لگدیاں اج تو بعد پھر نماز پڑھن نہیں آؤندے. ساڈا یہ حال ہے. پیر صاحب فرماندے اور رہندا ساڈے نال گلاں کلندراں والیاں کرنا ہے، رہندا ساڈے نال گل کلندراں والیاں کرنا ہے تے اسی اکثر کلندر ہاں. نماز روزہ نیکی کے کام میں ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو آ پیا سارا کچھ. میں آج تو بعد مسیطے ہی نہیں آؤندا. بھئی نہیں آؤندا مسیطے تو پھر کہ مسیت لے کے پہن لگی ہے. اللہ کسی اور کھڑا کر دے گا. انہیں کم تو دین دا لینا ہے نا، دین دا کم کرے گا تو. لیکن جڑے ڈٹے رہندے نے پھر انہاں تے فرشتے نازل ہوندے ہیں. آپ نے اب یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ سارے اٹھ کر چلے گئے، مشرک جو تھے اٹھ کے چلے گئے. اور چھوڑو یار دفعہ کرو، یہ مجنون ہے، اس کو ایک قسم بات آتی ہے بس. رسول کریم کا کیا حال ہے، مجنون ہے یہ. اٹھ کر چلے گئے. اب پھر کچھ دیر کے لیے بے ہوشی ہوئی، پھر جب ہوش آیا تو آپ نے کہا ما فعل رسول اللہ. والدہ کہتی ہیں بیٹا مجھے پتا نہیں، میں نہیں جانتی ان کا کیا حال ہے. آپ نے اس طرح کرو کہ عمر ابن خطاب کی بہن ام جمیل کے گھر چلی جاؤ، اس سے جا کے پوچھ کر آؤ. اور آپ کی بہن ایمان لے آئی تھی لیکن ابھی لوگوں پر اظہار نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آئی ہیں. ماں تھی نا، ابھی خود ایمان نہیں لائیں، لیکن ممتا کا تقاضا کیا ہے کہ اٹھ کر چلی گئے ان کی طرف. جا کر ان سے کہا کہ بھائی کیا حال ہے ان کا. کہا جی میں تو نہیں جانتی محمد ابن عبداللہ کو، میں نہیں جانتی ابو بکر کو. اس نے کہا ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ گھر چلتی ہوں. اٹھی اور آپ کے ساتھ گھر آ گئی. گھر آئی تو حال احوال آپ کا پوچھا تو آپ نے وہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ. جواب دیا تمہاری ماں پاس بیٹھی ہے اور یہ مشرکہ ہے. اگر اس کو خبر ہوگی کہیں مشرک ان پر نہ چڑھ دوڑے، ادھر نہ کوئی مسئلہ ہو جائے. ہیں وہ سالم صحیح، سالم اور صحیح ہیں. اچھا پوچھا کہاں ہیں؟ کہا دار ارقم میں. اب جو شوق اور محبت تھی نا اندر وہ مچل گئی. کہا ہو سکتا ہے اتنا غدر مچا تھا وہاں پر میرا یہ حال ہے، پتہ نہیں یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہے، مجھے تسلی نہیں دے رہے کہ بیمار کو کچھ ہو نہ جائے. کہنے لگے نہیں بھائی جب تک میں محبوب کو دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا. اب کیا ہوا، ماں نے اور وہ جو ام جمیل ہیں انہوں نے سہارا دیا، کھینچ کے آہستہ آہستہ دار ارقم لے گئے. جب دار ارقم گئے تو وہاں کی کیفیت کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سیدنا صدیق اکبر گئے آپ کو لٹا دیا گیا، ہمت تو بیٹھنے کی بھی نہیں تھی، لٹا دیا گیا. تو پھر کیا ہے، نبی کریم نور مجسم آپ کے اوپر جھک گئے. مکب علی وجہہ، حضور آپ کے چہرے کے اوپر جھک گئے. پھر کیا کیا، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا. قربان جائیں نا ایسے عاشق کے جسے اللہ کے محبوب بوسے دیتے ہیں. پیشانی کو چوما، بوسہ دیا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سارے صحابہ اوپر جھک گئے کہ ابو بکر کے ساتھ یہ حشر ہو گیا، یہ حال کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا صحیح سالم ہیں، چہرے پہ تبسم آیا. کہا الحمدللہ میرے محبوب ٹھیک ہیں، انہیں کوئی تکلیف. اب میرے دل کو قرار پہنچ گیا ہے، میرے دل کو سکون پہنچ گیا. اور اس سکون اور قرار کے اندر بھی اسلام کی چاہت اور محبت کیا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرو. مجھے امید ہے آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرما دے گا. کیا آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے
جلد دوم ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں آپ کی برکت سے اللہ ایمان عطا فرما دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جسے چاہے ایمان عطا کر دے، صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے ہونے سے ایمان ملتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے اور میری ماں کو دین کی دعوت دیجئے۔ کیفیت کیا ہے؟ جان کنی کا عالم ہے، ظاہراً لگتا ہے جیسے نزع کا عالم ہے، آخری وقت ہے، اتنی کیفیت خراب ہے، اور پھر بھی چاہت کیا ہے کہ رسول کریم صحیح سالم ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسری چاہت کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ ہی میری وجہ سے دین والا بن جائے، ایمان والا بن جائے، اسلام لے آئے۔ تو کہا یہ میری ماں ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، مجھے امید ہے آپ کی برکت سے اللہ اسے ایمان دے گا، اسے ایمان کی دعوت دیجئے۔ میرے پیارے رسول نے ایمان کی دعوت دی، اور ہاتھ جب اٹھا دیے تو آپ کی والدہ نے سر جھکا دیا اور وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔